یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے اور حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بددینت فطرت اور طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور جبکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات عید بدی، زندہ حق از قوت شبیریست، باطل آخر داغ حضرت میریست، سرخ رو عشق غیور از خون، شوخی ای مصر از مضمون، تا قیامت قطع استبداد کر، موجے خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا، اور حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے اور حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا، اور اختل اور دیگر گویوں مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے اور شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بو کیسی ہے، تو نشے میں دھت یزید بولا کہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا۔ اسے پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقیہ اعشار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پر امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس ماحول تھا، اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرا محل میں، اور کبھی کہاں دار عیش دیتا رہا اور لغو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں کی عبارت تھی۔ شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو کمال بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی میں ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے تھے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا
کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں۔ خطبہ چھوڑ کر حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہوا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر ان آنکھوں سے دیکھا، حسین ابن علی حضور کی پشت پر بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر میں حضور کے اطراف میں بیٹھتے ہیں۔ وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں، حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر کہتے ہیں، واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزر گیا، مجھے حضور سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پر دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑھی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، حضور نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، بکل لی ہوئی تھی، اس کے اطراف میں ابھار تھا، جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا کہ بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ کہ تو جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، یہ کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور یہ اجازت میں نے اپنی ماں سے خاص طور پر اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کہ مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض بھی کروں گا کہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی اور سلام پھیرا تو میرے دل میں آرزو تھی کہ حضور سے عرض کروں کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی حضور سے عرض نہ کر سکا۔ خیر نماز عشاء کا وقت ہوا، آذان پکاری گئی، حضور مصلی پر آئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی، اور ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ حضور سے اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کروائی تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ رہ کے خیال آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو حضور سے مغفرت و بخشش کی دعا کروا ہی نہ سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا، من ہاذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا، حذیفہ تو نہیں؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا نعم، جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟
اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لفظ سے پہلے ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہاں تو لفظوں کا بھی سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا، حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو دھرتی پر اس سے قبل پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کر 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک معصوم کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا۔ فاطمہ کے دودھ کا اثر اور علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور پھر فرمایا، بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پر آئے۔ پھر فرمایا، بیٹے اور آگے بڑھو، ان کے پاؤں حضور کے مبارک بدن اقدس پر آئے۔ پھر بازوؤں کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کے، وہ شیر رحمت دے کر، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں تاکہ حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے، پا استقلال میں لغزش نہ آئے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کیا جامدہ ہے پر نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو میں گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پر کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے۔ ولید بن عقبہ کا آپ کو پیغام پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلوایا تھا۔ مروان بن حاکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر، ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حاکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے اور یہ یہی قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں کہ امام حسین اسی وقت انہی قدموں پر واپس پلٹے اور مروان بن حاکم سے مخاطب ہو کر کہا، مروان کیا بولا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے،
میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ابوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پر مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالا زار بنے گا اور میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پر دی ہوگی۔ دوستو حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا بھی ہے کہ میں دوبارہ بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اعظم چشتی آخری بار جب حضور کے روضہ انور پر گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پر تھے۔ بابی بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے کی طرف سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا جہاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جہاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو مدینے میں 5 دن، 10 دن، 20 دن یا چند دن کے لیے رہتا ہے، اور پھر اس شہر کو چھوڑ کر آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کر جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پر حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا اور رات کے موقع پر مدینہ منورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ادھر 25 حج پیدل کرنے والے امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کے بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ یہ کس قدر مشکل مرحلہ تھا۔ دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہیخہ دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے۔ تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا
اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا دل گداز تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہو جائے۔ کتنا دردناک لمحہ ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بے تاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ دی۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال جب عصر اور مغرب کے درمیان کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کبھی نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہیخہ نے، اعزہ نے، اقربا نے، دوستوں نے، اعوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے کہ ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سوچ بچار میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضور اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ محترم سامعین، محبت کا جواب محبت ہی ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان محبتوں اور قربانیوں کا ہم آج کیا جواب دے رہے ہیں؟ آج ہمارا وقت ہے۔ طرح طرح کے خاکے اور گستاخیاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ جو دین ہم سے قربانی مانگے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور دیں گے۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو خوب عام کیجئے کہ جو جہاں جہاں گستاخ رسول ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ آپ اپنا فرض پورا کیجئے، میں نے اپنا فرض پورا کیا۔